جنت مانگ رہا ہے، کچھ اور مانگ، جنت کے سامنے کھڑے ہو کر جنت مانگ رہا ہے. یہ بتا کہ تو میرے بابا سے اور ہمارے ابا و اجداد سے اور ان کی اولاد سے پیار کرتا ہے؟ کہا میں بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے فرمانے لگے جا پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میرے بابا کی اور ان کی اولاد کی محبت کی عوض میرا رب تجھ کو جنت عطا فرمائے. میدان کرب و بلا. اب فضائل اہل بیت علیہ السلام پر بات شروع ہے تو پھر اس کو آگے چلائیں تو ذکر کربلا میں جو شہادتیں پیش آئیں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا. وہ تو خیر آپ ہر سال اس سٹیج کے ذریعے مجھ سے شہادتیں سنتے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شہادتوں کے میدان میں بات سمیٹنے لگا ہوں کہ شہادتوں کے میدان میں جو ہستیوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ہیں وہ سب دلیر تھے، وہ سب شیر تھے. کیوں کہ شیر خدا کی اولاد تھے. شیر خدا کی اولاد پھر شیری ہوتی ہے. جس وقت حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام جس کا دنیا وفاداری میں وفا کے میدان میں بڑا نام ہے حضرت عباس کا، یہ بیٹے ہیں حضرت علی کے، بھائی ہیں امام حسن حسین کے. اور جو حضرات کتب سے واقف ہے وہ جانتے ہیں یہ بھائی ہیں، لیکن باپ ایک ہے ماں علادہ ہے. باپ ایک ہے ماں علادہ ہے. باپ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہیں، اور امام حسن اور حسین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ہیں ام البنین، والدہ ہیں ام البنین. لیکن کبھی بھی ان بھائی بہنوں نے آپس میں ستیلے ہونے کا کبھی تصور ہی نہیں کیا. ہمیشہ اصلی رشتہ اور محبت کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ زینب نے جس وقت بلایا، امام حسن مجتبیٰ نے بلایا، یا امام حسین علیہ السلام نے جب کبھی بھی غازی عباس کو بلایا، غازی عباس سامنے آتے، گردن جھکاتے اور ہاتھوں کو باندھ کر عرض کرتے میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا حسین، آپ حکم فرمائیں، آپ کا خادم حاضر ہے. کیا بات ہے! یعنی بھائی ہونے کے باوجود بھی خادم اور مرید بن کر مرشد حسین کی بارگاہ میں آتے. اور پتہ ہے جس وقت حضرت سیدنا امام کرب و بلا کی شہادت سے پہلے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے چہرے مبارک کو، سر مبارک کو یزیدیوں نے نیزے پہ لٹکایا، تو حضرت عباس کی شجاعت اور طاقت بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی پاک کے دور میں آپ نے بڑی جنگوں کا اندر شرکت فرمائی اور بڑے بڑے افراد کو آپ نے باصل جہنم فرمایا. اور آپ کی شجاعت، آپ کی طاقت، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، اس سارے دبدبے میں، سارے روب میں، سارے رنگ قد کاٹ میں حیدری رنگ نظر آتا تھا. مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام کی شجاعت عباس میں نظر آتی تھی، عباس کی طاقت میں علی کی طاقت نظر آتی تھی، عباس کے چہرے میں علی کی نورانیت نظر آتی تھی. عباس چلتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے علی چل رہا ہے، عباس حملہ کرتا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے علی حملہ کر رہا ہے. اور حضرت عباس کی شجاعت اور طاقت، اس میں حیدر کرار کی پاور اور طاقت موجود. یہ بڑی تاریخ اس پر گواہ ہے. اب وقت نہیں کہ وفا عباس کا اور علم عباس کا ذکر کیا جائے علیہ السلام. نیزے پر آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے سر مبارک کو لٹکایا گیا تو یزید کے دربار میں ایک فیس ریڈنگ سکالر، فیس ریڈنگ عالم موجود تھا کہ جس کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ دوسرے کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اس میں کیا ہے. انہوں نے جس وقت غازی عباس کے چہرے مبارک کو آتے ہوئے دیکھا تو یزید سے کہا یہ جو نیزے پر سر مبارک، چہرہ مبارک ہے، اس کا رخ ذرا میری طرف کر. یزیدیوں نے غازی عباس علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس عالم اسکالر فیس ریڈنگ کی طرف کیا تو آپ نے کہا یزید یہ بتا، قادری صاحب یزید یہ بتا کہ کیا یہ جنگ میں آئے تھے؟ یزید نے کہا آئے تھے. کہا یہ لڑے تھے؟
کہاں لڑے تھے. یزید نے کہا کیا بات ہے؟ اس فیس ریڈنگ عالم نے کہا ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ کسی کی پریشانی کی وجہ سے اور کسی کے روکنے کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے ان کو جس طرح لڑنا چاہیے تھا یہ اس طرح کھل کر میدان میں نہیں آئے. ان کا چہرہ بتا رہا ہے. کہا اچھا، کیونکہ ان کے چہرے پر مجھے شجاعت کا رنگ نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے پر مجھے طاقت اور فتح کا رنگت نظر آ رہی ہے. یزید نے کہا سمجھانا بات، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ جس کا سر مبارک نیزے پہ لٹک رہا ہے یعنی غازی عباس، اگر یہ صحیح معنوں میں لڑتے تو تخت پہ یہ ہوتے اور نیزے پہ تیری گردن ہوتی. تخت پہ یہ ہوتے اور نیزے پر تیری گردن ہوتی. تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ. واروں واری ہر ایک شخصیت کو شہید کیا گیا. جوانوں نے جوانی پیش کی، بچوں نے بچپنا پیش کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا. اب جانیں کہ اس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی. شیخ زین الدین البغدادی، شیخ زین الدین البغدادی لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا تھا اور اپنے محلے کے سادات کی خدمت کرتا تھا، وہ مر گیا. تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا، قبر میں کیا حشر نشر ہوا؟ کہا میرے کچھ برے اعمالوں کی وجہ سے فرشتے آئے مجھ کو سزا دینے کے لیے. جس وقت میری سزا تیار ہو رہی تھی اچانک دیکھا کہ میری اندھیری قبر نور سے چمکنے لگی. میری اندھیری قبر نورن علی نور ہو گئی. جب میں نے دیکھا تو مجھے حسنین کریمین کے نانے کا دیدار نصیب ہو گیا. حسنین کریمین کے نانا میری قبر میں آئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، اس کو سزا نہیں دینی، اس کو کچھ نہیں کہنا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا حکم ہے، کیا عمل ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں میری اہل بیت سے پیار کیا کرتا تھا، اس کے بدلے اس کو جنت دی جائے. یہ دیکھیں نا کہ کتنی بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو آل نبی اولاد علی سے پیار کرے، محبت کا اظہار کرے. آگے چلیں، بات سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ قبلہ مفتی اعظم کا خطاب ذیشان آپ سماعت فرما لیں. بات سمیٹنا چاہتا ہوں. دراصل یہ ذکر ایسا ہے کہ جب یہ چھڑ جائے تو اہل ایمان بیان کرنے والا ہو اور سننے والا ہو تو جی بس یہی چاہتا ہے کہ ان کے عشاق کے لسٹ میں ہمارا نام درج ہو جائے. یہی بخشش کا ذریعہ ہے کہ جو سانس، جو لبوں کی حرکت، جو کانوں کی سماعت، جو نظروں کی دیکھی ہوئی ان کے ذکر میں بیت جائے، یہی بخشش کا ذریعہ. سب معاملات مکمل ہو گئے. حضرت جس وقت امام کرب و بلا، سید الشہداء، لاڈلہ رسول، شہزادہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر کو شہید کیا گیا، کتنی بڑی غم کی داستان ہے، دکھ اور درد کی بھری ہوئی داستان ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا بے مثال ہے، پوری کائنات میں سیدہ زینب کا صبر بے مثال ہے، اور پوری کائنات میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت بے مثال ہے. میرے ساتھیوں، میں اور آپ اگر آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس مساجد کی زینت میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ پرچم حسینی کا صدقہ. اگر حسین کربلا میں نہ جاتے، اسلام نہ بچاتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا. یہ حسین کا صدقہ ہے. حسین نے کنبہ قبیلہ گوا کر قربان کر کے نانے کے دین کو محفوظ فرما دیا. غازی عباس علیہ السلام نے ایک نہیں دونوں بازو کٹوا دیے. بازو کٹوانا گوارا کیا لیکن نانے کے دین کا علم نہیں گرنے دیا. میدان کرب و بلا کی اللہ اکبر. ساتھیو، کربلا کی یوم عاشور والی
آخری رات آ گئی جس صبح کو امام مظلوم کربلا، سید الشہداء گل کو قبا، لاڈلہ رسول شہزادہ بطول کو شہید کیا جائے گا۔ سیدہ زینب زہرا کو خیال آیا کہ زندگی کی آخری ملاقات ہے، جا کر حسین سے مل لوں، کیونکہ کل کے بعد پھر حسین کی نانے کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اب خیمے میں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ حسین پاک قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سر کو بوسہ دیا، ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا حسین تو کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں آیا تھا تب بھی قرآن پڑھتے آیا تھا، دنیا سے جا رہے تب بھی قرآن پڑھتے جا رہے۔ اب جی تو چاہتا ہے کہ ذکر شہادت بیان کیا جائے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں یہی بات سمیٹنا چاہتا ہوں آخری جملے پر کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکایا گیا، میدان میں لایا گیا، تو آپ کا بیٹا بیمار کربلا حضرت سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ یزید کہنے لگا زین العابدین دیکھنا تیرا بابا مر گیا ہے، دیکھ تیرا بابا مر گیا ہے۔ زین العابدین نے فرمایا یزید دیکھ میرا بابا ابھی بھی زندہ ہے۔ یزید کہنے لگا تن سے گردن کٹ گئی، جسم جدا ہو گیا، نیزے پہ لٹکا ہوا ہے سر مبارک، اور تو کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ کہاں دیکھے نہیں وہ میرے بابا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے بابا کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ یزید کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہل رہے ہیں۔ یزید امام علی مقام کے سر مبارک لب مبارک کے قریب گیا جو نیزے پہ لٹکا ہوا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے، کان قریب کیا تو حسین نیزے کی نو پر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے کہا نا کہ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن سنانے والے قاری کو سلام۔ اللہ سبحانہ wa ta'ala has blessed us on the stage of Jamiat al-Qadiriyah under the guidance of Mufti Muhammad Gul Rahman Khan Qadri, Peer Muhammad Tayyib Rahman Qadri, to sit annually on the day of Yawm al-Nushur, Yawm Ashura, to remember the household of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. I would like to take this opportunity to congratulate Qadriya Trust Organization, Qibla Peer Sahab, Ar-Rahman TV, Astana Aliyah Qadriya Bera Sharif Haripur Hazara, and its Mutawassilin, Muhibbin, Muridin, especially Hazrat Khwaja Peer Muhammad Muhibbur Rahman Sahab Qadri Maddazillul Ali, whom on every occasion, especially on the day of Yawm Ashura, they have gathered our brothers and sisters to explain to you the status that Allah subhanahu wa ta'ala, I will end with this message, the status that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the family of Rasulullah